بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ یقیناً ہر تارا وَبِالنَّجْمِ یہتدون کے تحت اپنے اپنے دائرے میں ہدایت کا، رہنمائی کا کام انجام دیتا ہے، لیکن اگر یہی تارے مل کر خورشید مبیں بن جائے تو آفتاب عالم صاف بن جاتے ہیں۔ مہاراشٹر کے اس اجتماع میں الحمدللہ شعر کے روح سے تو میں نے تارا کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے اپنے مدار میں یہ سب آفتاب ہیں، اور یہ آفتابوں کی کہکشاں یہاں اکٹھا ہو گئی ہے، اور ایک موضوع، ایک عنوان، ایک فکر، ایک کام کے اوپر سب کو جمع کیا گیا ہے۔ موضوع کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے سلسلے میں مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات خود علماء ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کتنی تاکیدات فرمائی ہیں، اور جتنے فتنے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا میں آئے، لیکن اس مسئلے کی آزمائش حضور کی آخری حیاتی میں شروع ہو گئی۔ اسود انسی اپنے انجام کو پہنچا، مسلمہ کذاب کا خاتمہ خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے انجام پایا۔ یعنی رد فتنہ کے سلسلے میں سب سے پہلا جو کام ہوا ہے اسلام کے اندر، وہ مدعیان نبوت کا خاتمہ اور ان کا خلافت۔ وارث نبی کا بھی سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنے علم کی امانت اور علم کی وراثت کا استعمال اور استخدام سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اس فتنے کے خاتمے، اس کے خلافت کے اندر کریں۔ پھر یہ کہ کچھ محنتیں انفرادی ہوتی ہیں، کچھ کام میں اجتماعیت ضروری ہوتی ہے۔ ممبر مجلس تحفظ ختم نبوت ہونے کی حیثیت سے اپنی اپنی جگہ پر اپنی انفرادی ذمہ داری انجام دینے کے ساتھ ساتھ جس علاقائی یا شہری یا ضلعی یا صوبائی مجلس کے آپ رکن ہوں گے، اس دائرے کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہوگی، بغیر کسی کے متوجہ کیے ہوئے، بغیر کسی کی دعوت کیے ہوئے، خود اپنے شعور سے، اپنے احساس سے آپ کو اس کو انجام دینا ہوگا۔ یقیناً آپ کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ محدث، جن کی نظیر پچھلی صدیوں میں ہندوستان کے اندر نہیں ملتی، خالص علمی مشورہ رکھنے والے، میں نہیں جانتا کہ کبھی کسی جلسے میں وہ تقریر کرنے کے لیے گئے ہوں، کہیں دستار بندی کے لیے گئے ہوں، کہیں بخاری شریف ختم کرانے کے لیے گئے ہوں، یا کسی اور تقریب میں شریک ہوئے، ان کو فرصت ہی نہیں ملتی تھی، لیکن یہ مسئلہ ان کے نزدیک اتنا اہم تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے درس حدیث کے مسند کو چھوڑ کر اپنے تلامذہ کے ساتھ انہوں نے بھاولپور کا سفر کیا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پورے جذبات کے ساتھ انہوں نے محنت کی، اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور اس کو اپنی زندگی کا اصل کارنامہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ محشر میں پوچھیں گے کہ انور شاہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں اپنے اسی عمل کو پیش کر دوں گا۔ اللہ نے ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مجلس نشستند و گفتند و برخاستند کا مصداق ہو کر ہرگز نہ رہ جائے، ہر فرد یہاں کا مستقل محرک و داعی بن کر اٹھنا چاہیے، فتنے کی بو سنتے پھریں۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی اطلاع دے گا آ کر
کہ فلاں علاقے میں فلاں شخص قادیانیت سے متاثر ہے یا شتیلیت سے متاثر ہے، نہیں، آپ کو اس کی بو سونگنی ہے، حساسیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو وبائی مریض کو تلاش نہیں کیا جاتا کہ فلاں شخص متاثر ہو گیا ہے تو چل کر اس کا علاج کرے، بلکہ وبا پھیلنے سے روکنے کے لیے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اور خاص طور سے مسلک اہل حق سے ہماری وابستگی، اکابر اور مشائخ سے ہماری وابستگی، ان دونوں چیزوں نے، نفس علم خود ایک ذمہ داری کے متقاضی ہے، لیکن اللہ نے ہم کو علماء حق کے دامن سے جوڑ رکھا ہے۔ حلقات الگ الگ ہیں، مدارس الگ الگ ہیں، لیکن بنیادی طور پر تمام کے تمام اکابر حق کے پاسبان، حق کے محافظ اور حق کے سلسلے میں انتہائی حساس و غیور تھے، ہم کہیں نہ کہیں جا کر ان سے مل جاتے ہیں۔ اور میں تو اگر مستعار لوں حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کو، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مسند الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں شجرہ طوبہ ہیں علم حدیث کے، اور وہ صرف علم حدیث ہی کے نہیں بلکہ پورے دین کو نکھارنے کے لیے وہ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں کے ذریعے مسند حدیث بھی سجی ہے۔ انہوں نے حق اور باطل کے درمیان فصل کرنے کے لیے جو تحریکات چل رہی تھیں ان کا علمی اور عملی اعتبار سے انہوں نے اس کا خاتمہ بھی کیا، اور اصلاح و تربیت اور احسان السلوک کی لائن سے بھی انہوں نے خدمت انجام دی، کتابوں کی بھی تصنیف کی۔ تو ہمارے لیے مختلف مدارس، مختلف سلسلہ تعلیم سب جا کر مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اکٹھا ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے جب اکابر علماء دیوبند اپنا سلسلہ سند شروع کرتے ہیں تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع نہیں کرتے، آغاز کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اس ملک کے اندر بسنے والے علماء کسی بھی مدرسے سے متعلق ہو، کہیں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اگر اللہ نے ان کو مسلک حق سے جڑنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، یہ سب کی مشترک ذمہ داری ہے کہ اپنے امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر اس ایک مسئلے کے اندر کم سے کم ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی کوئی فتنہ اٹھے اور یا اس کا احساس ہو کسی ذریعے سے ہو تو اپنے تن من دھن جتنی بھی اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، جو طریقہ بھی اس وقت حالات کے تقاضے سے ضروری ہو اس کو پورے طور سے اختیار کریں، اور تربیت کے لائن سے جو مختصر صحیح جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اسے کم سے کم طریقہ کار کے سلسلے میں بہت کچھ معلومات ہو چکی ہوں گی۔ اور مولانا شاہ عالم صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ چند کتاب کے اور رسالے تو آپ کے ہاتھ میں، لیکن 80 سے زیادہ کتابیں مجلس تحفظ ختم النبوت، مرکزی مجلس تحفظ ختم النبوت کی طرف سے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے اپنے آپ کو علم کے ہتھیار سے مسلح کرنا، تاکہ کوئی شخص کسی غلط نظریے کے ذریعے آپ کی بات کو کمزور نہ کر سکے۔ یہ تو نہیں خدا نخواستہ آپ کو متاثر تو نہیں کر سکتا، لیکن جس میدان میں آپ کام کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس معلومات نہیں ہے اور کوئی نئی بات آپ کے سامنے آ گئی اور آپ اس موقع پر جھجک گئے، خاموش رہ گئے، سوچنے لگے، فوراً اس کی کاٹ نہیں کر سکے، تو ایک ایسا شخص کہ جو متردد ہے، جو ایک مرتبہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھتا ہے، کہیں اس کے دل میں یہ شک نہ پیدا ہو جائے کہ یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، مولانا صاحب خاموش ہو گئے۔ اس لیے بھرپور تیاری ضروری ہے، چھوٹا چھوٹا کتابچہ ہو چاہے بڑی بڑی کتابیں ہوں، آپ ان کا اول سے آخر تک مطالعہ کریں، اپنے ذہن کے اندر بیٹھائیں، اپنی یادداشت کی کاپی بنائیں کہ فلاں مسئلہ فلاں کتاب میں فلاں صفحے کے اوپر موجود ہے، یا فلاں کتاب کے اندر موجود ہے، تاکہ جو اسے انڈیکس ہوتی ہے آپ کاپی دیکھیں گے تو جیسے ابھی لا ماضی اللہ عیسیٰ روایت کے سلسلے میں مولانا نے بتلایا کہ میں نے تمام حوالوں کو اکٹھا کر دیا ہے،
اسی طریقے سے تمام مسائل جو اس موضوع پر تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں باطل پرستوں کی طرف سے عنوان بنائے جاتے ہیں، ان کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، ہر ایک کے اوپر تحریریں مکمل مدلل مفصل موجود ہیں، ان سب کے حوالے انڈیکس کے طور پر آپ کے پاس موجود رہنے چاہیے۔ آپ دیکھیں اس موضوع پر مجھ کو کیا کیا دیکھنا ہے، 50 کتابیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، سب کا صفحہ نمبر اس کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے یہ موضوع فلاں کتاب ہے فلاں جگہ پر ہے، جہاں جس کی ضرورت پیش آئے گی 5 منٹ کے اندر آپ اس کا استحضار کر لیں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ اپنے ادارے کے محتمم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، استاد ہوں، امام صاحب ہوں، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ خدمت کس کی ہے۔ ہم سب حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، خادم ہیں، آپ کی جوتیوں کے خاک ہیں۔ اس نسبت سے ہم سب کی حیثیت دیکھیں، اپنے مقام کو اپنے مرتبے کو بھول جائیے، کام کیا کرنا ہے، ناموس کی حفاظت کس کی کرنی ہے، ختم نبوت کی حفاظت کس کی نسبت سے کرنی ہے، اس نسبت سے ہماری کیا حیثیت بنتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خاک میں ملا دینا پڑے، ہمیں اپنے آپ کو زمین پہ گرا دینا پڑے، اپنی حیثیت کو مجروح کر دینا پڑے، لیکن اس کام کے اندر کوئی فرق نہیں آنے دینا چاہیے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے حد کامیاب فرمائے، اور اس کی کامیابی اصل یہی ہے کہ یہاں سے فکریں لے کر اٹھیں، ذمہ داری کا احساس پورے طور پر لے کر جائیں، اور یہاں شرکت کرنے والا ہر فرد اپنی ذات سے ایک مبلغ، ایک داعی، ایک محرک بن کر جائے، اور اپنے اپنے ادارے میں، اپنے علاقے میں، اپنے اپنے دائرے اثر کے اندر اس ذمہ داری کو پورے طور پر انجام دینے والا بنے۔ اس وقت آپ کے سامنے اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ یہ اس بات کی سند ہے کہ الحمدللہ آپ نے یہاں اس کیمپ میں شرکت کی ہے، اور ان دستخط کنندگان نے آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو ایک ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ سند فریم میں آویزہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچوکا لگانے کے لیے ہے۔ یہ کچوکا لگانے کے لیے کہ جب اس پر نظر پڑے فوراً یاد ہو جائے کہ میں تحفظ ختم نبوت کا خادم ہوں۔ میں نے بھرے مجمع کے اندر اس سند کو لے کر اس ذمہ داری کا اعلان کیا تھا اور اس کا اظہار کیا تھا۔ کیوں بھائی کریں گے؟ میں چاہتا ہوں ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر عہد کر لیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کریں گے۔ جان چلی جائے گی لیکن اپنے اس فریضے سے ہم پیچھے ہٹنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، عزم کے اندر قوت عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان کیجیے کہ انعام کا بھئی بغیر